لہذا جب اس وقت یہودی بہت بڑی بڑی تعداد میں نہیں تھے اور آ کر زمینیں خرید رہے تھے، تو ہمارے علماء نے ہندوستان کے اندر، یہ وقت ہے تقریباً 1940 کے آس پاس، تو اس وقت ہمارے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے. یعنی وہاں کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم اپنی زمینیں یہودیوں کو فروخت نہ کرو. سوال لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی اسلامی حکم تو یہ ہے کہ اگر یہودی ہمارے ملک میں رہتا ہے، کہیں سے بھی آ کے آباد ہوتا ہے اور وہ خریدتا ہے زمین، تو شرعی اعتبار سے ویسے تو کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے. لیکن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں یہ فتویٰ دیا کہ اس ماحول میں جس منصوبے کے تحت لا کر ان کو بسایا جا رہا ہے، وہاں یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ منصوبہ در حقیقت صرف زمینیں خریدنے کی حد تک محدود نہیں رہے گا. جب ان کی آبادی ہوگی تو ان کا منصوبہ سامنے تھا. سلطان عبد الحمید جو آخری خلیفہ تھے عثمانی سلطنت کے، ترکی عثمانی سلطنت کے، ان کے پاس یہودیوں کا ایک بہت بڑا وفد آیا اور اس سے کہا کہ ہمیں آپ ہمیں وہاں فلسطین کے اندر کوئی بڑی جگہ الاٹ کر دیں تاکہ ہم وہاں پر جا کر رہیں. تو سلطان عبد الحمید نے کہا جب تک میں زندہ ہوں میں اس منصوبے کے تحت وہاں پر بستیاں قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. مسلمانوں نے، علماء کرام نے، سیاسی رہنماؤں نے چونکہ اب اس منصوبے کو بھانپ لیا تھا، اس لیے انہوں نے اس سے منع کیا. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.